بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد والعن اعداءہم اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ شکر لصاحب العصر والزمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قرآن پاک کی بڑی معروف آیت ہے خلق الموت والحیات۔ پہلے موت کا ذکر فرمایا پھر زندگی کا، اور قرآن پاک میں جتنی مرتبہ موت کا ذکر ہوا اتنی ہی مرتبہ زندگی کا ذکر بھی کیا گیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ویسے تو میں اس سے پہلے بھی اظہار کر چکا کہ تمام ادیان میں دین اسلام کو یہ اختصاص بھی حاصل ہے کہ قرآن پاک میں 750 سے زیادہ مرتبہ غور و فکر کی دعوت ہے، اور یہ اس نشست کے حوالے سے انتہائی غور و فکر کی حامل آیت ہے۔ ترجمہ ہے کہ موت کی بے ہوشی حقیقت کو کھولنے کے لیے طاری کی گئی۔ ایک انتہائی عظیم مفکر کا قول بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ انسان بڑھاپے تک بچگانہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد بالغ ہوتا ہے۔ مفکر نے فرمایا کہ جو لوگ زندگی میں بالغ ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کی حرکتوں پہ کڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ تمام عبادات کو دیکھیں، اپنے اپنے مقام ہیں، ہر عبادت کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، اپنا اپنا فیض ہے اور اپنا اپنا اس کا اجر ہے، لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک ہی کی ایک آیت کا حوالہ میں دینا چاہوں گا۔ سورہ بقرہ کی غالباً 112 نمبر آیت۔ پروردگار عالم نے اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے دو باتوں کا تقاضا کیا ہے، دو باتوں کی طرف توجہ فرمائی ہے، دو باتوں کی ہدایت فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرے یہ ہے کہ لوگوں پر احسان کریں۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ قرآن پاک کا یہ خوبصورت ٹکڑا 7 آیت کے۔ بنیادی طور پہ جب ہم فلسفہ موت و حیات پہ بات کرتے ہیں تو یہ موضوع متقاضی ہے۔ جو جید علماء کرام ہیں، جو ریسرچر ہیں، اسکالرز ہیں، لیکن جتنا کچھ تھوڑا شعور اس عاجز کو نصیب ہوا اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے تمام عبادات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ کی بہترین جو عبادت ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے اور حسن سلوک ہے۔ نبی مکرم کے بارے میں بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ پروردگار نے ان کے اپنے حبیب کے بارے میں فرما دیا کہ ہم نے، تو یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ ہے موت و حیات کا، اس میں کسی کا انتقال ہو گیا تو رسمی طور پہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ وہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے، وہ دن ایک ایسا ہوتا ہے، وہ گھڑی ایک ایسی ہوتی ہے، وہ جو ہم اس تشییع جنازہ میں ہم جو شریک ہوتے ہیں وہ وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ کیا کسی نے کہا تھا کہ غم بھی آئیں گے
ہم بھی آئیں گے، عیش و عشرت بہم بھی آئیں گے، وقت تولید سر پہ بولی موت، یاد رکھنا کہ ہم بھی آئیں گے۔ میں انتہائی مؤدبانہ اور پرخلوص سلام پیش کرتا ہوں اس وقت جو گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ واللہ العظیم ہمارا میرے ساتھ موجود ہیں وفا عباس جعفری صاحب، اور بنیادی طور پہ ہمارا مقصد انسانیت کے ناطے ان احسانات کے اعتراف کو یعنی آن دا ریکارڈ لانا ہے جو ہم ایک شخصیت کے بارے میں انتہائی افسردہ ہیں، ملول ہیں، ان کے اچانک انتقال کے باعث چاہتے یہ ہیں کہ جس شخصیت نے اس قدر حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، اس قدر تواضع فرمائی، اس قدر صلہ رحمی فرمائی، اس قدر ان کے ہاں دوست احباب کے حوالے سے بھی، اپنے پرائے کے حوالے سے بھی، اور خود ان کی اپنی جو فیملی ہے، جو خود اپنے ان کے ساتھ بھی ان کا میں نے خصوصی طور پہ میں نے دیکھا۔ میرا 12 سال سے تعلق، ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر حسن رضا چاند، اندرون لوہاری گیٹ سٹی کلینک کے نام سے ان کی خدمات جاری رہیں۔ گزشتہ دنوں ہارٹ کا پرابلم تھا، پھر آپریٹ ہوا اور بہتر ہوئے، لیکن وہ چراغ سحری ثابت ہوئے۔ بروز اتوار 11 سپتمبر 2022 14 صفر المظفر 1444 کو صبح 10 بجے داتا علی حجویری سرکار کے چوکھٹ پہ ان کی نماز جنازہ صبح 10 بجے ادا کی گئی۔ ایک بات جو انتہائی طمانینت کا باعث ہے کہ کلین شیف تھے، سب جانتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے چہرہ مبارک پہ سفید بال تھے، جیسے خط کی شکل ہوتی ہے، مطلب یہ کہ وہ بزرگی کے ساتھ گئے۔ دنیا ان کے بارے میں ایک ہی رائے رکھتی ہے کہ ڈاکٹر حسن رضا صاحب بہت اچھے، بہت اچھے۔ میں جتنا اس وقت میں صرف ایک شخصیت کو یعنی ہمارے سامنے یعنی زیر بحث و نظر ہے، میں اپنے ذاتی حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ میرا 12 سال کا دورانیہ ان کے ساتھ دوستانہ مراسم رہے، اور میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا کہ بڑے محتاط رہتے تھے، اور ان کے ہاں ایک پورا علاقہ گواہ ہے اندرون شہر کا کہ انہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ کس قدر اخلاص روا رکھا، اور نان افورڈیبل جو تھے ان کو تو وہ یقیناً فیس کا تقاضا نہیں کرتے تھے، لیکن جو صاحب حیثیت دوست احباب تھے ان کے، وہ نہ صرف ان کو بھی بغیر پیسوں کے دوا دیتے اور ان کو دیکھتے، اور بلکہ تواضع فرماتے تھے۔ اچھا، ایک چیز میں نے ان کے ہاں دیکھی کہ ایک نظام الہیہ ہے، اگر آپ کا وجود دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہے تو پھر آپ کے وجود میں برکت موجود ہے۔ ان کے ہاتھ میں شفا موجود تھی، اور بہت انہوں نے ایک دورانیہ یہاں شب و روز سیاسی خدمات بھی رہیں، سماجی خدمات بھی رہیں، اور معاشرتی بھی ان کی، اور بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ متنازع معاملات میں وہ بیٹھے ہیں، تو مالی تنازع اگر ہے تو انہوں نے بوجھ اپنے سر لے لیا، لیکن فریقین کے درمیان انہوں نے صلح کروا کے ہی یعنی سکون لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیت، ان کی حیات، شخصیت اور ان کا جو شعور تھا، ایک بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک عارفانہ کیفیت موجود تھی۔ یہاں میرے چیمبر میں ان کا تشریف لانا کلینک کے بعد، اور یعنی 2 گھنٹے عارفانہ گفتگو، اور بارہا فرماتے تھے کہ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں
یہ ہوا ہو جاتی ہیں، یہ ریکارڈ پہ رہنا چاہیے۔ ہم اس وقت میں نمائندگی کر رہا ہوں وفا عباس جعفری صاحب کی، اور یہ CEO ہیں وائی ٹی وی کے، پی ٹی وی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر 18-20 سال سے، اور خوش گلو بھی ہیں، خوش شکل بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، خوش کردار بھی ہیں، اور خوش خو بھی ہیں۔ یہ اصل میں جب لاسٹ نائٹ میری ان سے فون پہ بات ہوئی تو میں نے بہت دیر ان کو گریہ گزاری کی کیفیت میں دیکھا، تو یقیناً اگر کسی کے دل میں ان کے لیے عزت، اس قدر عزت احترام ہے کہ وہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے۔ اصل میں ایک میسیج ہے یہ، ایک تو بنیادی مقصد جو ہے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، میں عاجز حشمت علی قنبر اور وفا عباس جعفری، ہم مرحوم کے خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور مرحوم کے آباء و اجداد کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کی نسلوں میں بھی قرآن پاک میں بھی ذریت، یعنی ایسے عمل آپ کر کے جائیں کہ آپ اس کا سلسلہ جو چلتا ہے تو وہ ذریت تک یعنی رہے، اور وہ اس کا فیض اور اجر اور ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ تو ایک تو ہماری طرف سے تعزیت قبول فرمائیں ڈاکٹر حسن رضا صاحب کے تمام خاندان، دوست، احباب، کہ وہ یقیناً ایسی شخصیت ہے کہ ان پہ بہت ساری نشستیں ہونی چاہیے اور بہت دیر تک ان کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، اور دنیا کو ایک تحریک ملنا چاہیے کہ زندگی ایسے بھی گزاری جاتی ہے کہ وہ اٹھ گئے ہیں لیکن ان کی نیکی نہیں اٹھی، وہ اٹھ گئے ہیں، ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں جو احترام تھا وہ یہاں موجود ہے، اور واقعی اتنا یعنی اتنی ہمبل پرسنالٹی، اتنا کوآپریٹو شخص، اور اتنا مطلب وہ دوسروں کی رائے کو، پھر یہ کہ ایسے احباب بھی ہم نے دیکھے جو گوارا نہیں ہوتے تھے ان کو، لیکن انہوں نے کبھی ماتھے پہ شکن نہیں ڈالی۔ یہ ایک پیغام ہے کہ ہم ایک شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اب ہمارے درمیان 4-5 دن سے آج یعنی سمجھ لیجئے کہ آج 15 ستمبر ہے اور شب جمعہ ہم یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اصل میں انسانیت کے نام پہ ایک اپیل ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں کہ سفر ہے زندگی کا، اس میں مکمل ہو جانا ہے، بہتر ہے کہ اپنے نظام حیات کو ہم نظام الہیہ کے تحت تابع رکھ کے تو گزاریں۔